أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم وَذَلَّلْنَا واو مانے اور ذللنا ذلن کہتے ہیں سائے کو. یہ فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے. اس کے معنی ہیں ہم نے سائبان بنایا. الغمام ابر کو کہا جاتا ہے، بادل کو. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان بنا دیا. وَأَنزَلْنَا واو منے اور انزلنا ہم نے اتارا علیکم تم پر المن میٹھی چیز والسلوى اور نمکین چیز. کلو کھاؤ فعل امر ہے. کل تو کھا، اور اگر قاف دو نقطوں والا ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں تو کہہ. یہ فرق رکھنا ضروری ہے. ہم کاف اور قاف کے فرق کو اگر سامنے نہ رکھیں تو معنی بدل جاتے ہیں. کلو کھاؤ، من سے، الطیبات طیبات ان کی جمع ہے. اس کے معنی ہے پاکیزہ چیزیں. ما جو رزقنا رزق دیں، عطا کیں ہم نے تمہیں، اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کیں. وما ظلمونا واو منے اور ما ظلمو ماضی منفی نہیں زیادتی کی، نہیں ظلم کیا انہوں نے نہ ہم پر. ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون فعل مضارع ہے ظلم کرتے، زیادتی کے مرتکب ہوتے. اور ہم نے بادلوں کو تم پر سائبان بنا دیا، اور ہم نے ہی تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اور انہوں نے ہم پر نہیں بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کیا. وہ اپنے نفسوں پر، اپنی ذات پر زیادتی کرنے کے مرتکب ہوئے. کیا اللہ رب العزت کے انعامات ہیں بنی اسرائیل کے لیے. اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر اپنے دو انعامات کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کی ان عظیم نعمتوں کو جاننے کے لیے اس کے پس منظر میں جانا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل و کمال سے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ دریائے نیل عبور کر گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا گیا،
تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہمراہ آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ ایک عرصے تک مصر میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فضل و کمال سے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ ملک شام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے، وہاں بیت المقدس ہے، اس لیے آپ نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ تم میرے ساتھ چل کر اس علاقے میں آباد ہو جاؤ۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے آج ہم فلسطین کہتے ہیں، جہاں اسرائیل کے مظالم کی بدولت امت مسلمہ ایک مدت سے اپنے آپ کو بے بس تصور کر رہی ہے۔ یہ علاقہ چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا مسکن بنایا، اسرائیلیوں سے کہا گیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس علاقے میں آ کر دشمنوں کو وہاں سے نکالو اور اپنے آپ کو وہاں آباد کرو۔ اب مصر چونکہ ایک انتہائی زرخیز علاقہ تھا، اسرائیلیوں کا وطن مألوف بھی تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں ان کے باغات، کھیت، بازار، محلات سب کچھ تھا۔ اس لیے یہ ایک انسان کی فطری تمنا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اسی جگہ رہوں جہاں میری ولادت ہوئی ہے، آس پاس کے ماحول سے انسان آشنا ہوتا ہے۔ تو شروع میں تو اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہی نہ ہوئے، لیکن جب اللہ کے کلیم علیہ السلام نے ان پر واضح کیا کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے اور ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، اور اہل ایمان اسی کا نام بندگی ہے، اسی کو انسانیت کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا جب کوئی حکم ہمارے سامنے آئے تو اس پر ہم اپنی تمام تر تمنائیں، اپنی تمام تر آرزوئیں، اپنی تمام تر خواہشات کو قربان کر دیں۔ زمین اللہ کی، آئے اللہ کی طرف سے، جانا بھی اسی کی طرف ہے، اس میں چون و چرا کیوں اور کیسے تو انسان کی زبان پر وہاں آئے جب انسان یہ تصور کرے کہ میرا حکم دینے والا معاذ اللہ کسی ایسی بات کا حکم بھی دے سکتا ہے جو نیچر کے خلاف ہو، جس میں اس کا بھلا نہ ہو۔ بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے یہ نکتہ، یہ راز آسانی سے انسان نہیں سمجھ پاتا کہ جس ذات نے عدم سے وجود عطا کر کے مجھے اس قابل بنایا، اتنی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اس کی مرضی کے آگے اپنی مرضی، اس کے حکم کے آگے لہت و لال، ان باتوں کی طرف خیال لے جانا کہ اس سے کیا ملے گا، اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ سے یہی ایک درس اولاد آدم کو عطا کیا کہ اللہ کا حکم اس کے سامنے سرنگوں، لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں اور میری نیک بختی کے سامان بھی سارے کے سارے تیرا حکم ماننے میں ہیں، لیکن زندگی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شیطان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، وہ ہمارا وہ عدو مبین، قدم قدم پر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں یہی تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں،
تو بڑی شے ہے، تیری عقل معاذ اللہ کیا لفظ استعمال کروں، بھئی تو بندہ ہے، بے بس ہے، اس قدرت والے نے تجھے جن عظمتوں سے نوازا ہے ان سے ہٹ کر تو اگر سوچے گا تو تجھے اپنی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اب اللہ کا نبی، اللہ کا نمائندہ، یہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کو رسالت کا منصب عطا کرتا ہے وہ اپنے وقت میں روئے زمین پر بسنے والے تمام اولاد آدم سے بڑھ کر زیرک، دانا، حکمتوں سے معمور اور انسانیت کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے ہمیں اس پروردگار کے احکام ملتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اور ذرا آسمان کے سائبان کی طرف نگاہ ڈال کر اس کی عظمت کا اندازہ تو لگاؤ کہ اس نے کس قدرت کاملہ سے ان کو ہمارے اوپر تان رکھا ہے، اور وہاں سے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں اترتی رہتی۔ لیکن وہ اسرائیلی، وہ اولاد یعقوب جنہیں اللہ نے اتنے بڑے انعامات سے نوازا اور جنہوں نے حال ہی میں اللہ کا اتنا بڑا انعام اور اس کا احسان دیکھا ہے کہ موجیں مارتا سمندر، بادلوں کی طرح اٹھتی اس کی موجیں، اللہ نے انہیں ٹھہرا دیا، اللہ نے انہیں شیشے کی دیواریں بنا دیا، ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے آرام سے وہ دریا عبور کر رہے ہیں، اس بحر نیل سے پار اتر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب اللہ کا کلیم انہیں یہ کہے کہ اپنی یہ محبوب جگہ، اپنی یہ پیاری جگہ، اپنی ولادت کی جگہ جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا، تمہارا لڑکپن گزرا، جہاں تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دی گئیں، اس کو چھوڑ کر ملک شام چلو، تو قوم لہت و لال سے کام لینے لگی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا تو مجبوراً یہ لوگ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جاتے ہوئے راستے میں صحرا، لک و دک علاقے، ویران علاقے بھی آئے جہاں انہیں مشکلات سے سامنا کرنا پڑا۔ اب وہ لاڑلے بن رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ شاید ہم اس طرح اللہ کے نبی پر کوئی احسان کر رہے، شکایات کے انبار لگا دیے کہ جناب ایک تو ہم سے سورج کی تمازت برداشت نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ اتنے طویل سفر میں ہمیں پیٹ بھر کر کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے تو ہم کس طرح آپ کے ساتھ چلیں۔ اللہ اکبر! اہل ایمان جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے غزوہ تبوک میں پیش آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حالات کو سامنے رکھیں تو پھر ہمارے جذبات امتنان و تشکر کے ساتھ اس قدر ابھر کر آتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا ہم یہ احسان کیسے بھولیں۔ سخت گرمی، قحط کے دن، اور ان حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہر طرح کے حالات کو خوشی سے برداشت کرتے ہوئے تبوک تک جانا، بہر کیف ہم خوش نصیب ہیں۔
ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم قد جاءکم برہان من ربکم کی امتی ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے وجود کی سب سے بڑی دلیل بنا کر زمین پر اتارا، اولاد آدم کو عطا کیا۔ ہماری ذمہ داری شکر بجا لانے میں اسرائیلیوں سے کہیں بڑھ جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن دو انعامات کا ذکر کیا کہ قوم چھوٹی چھوٹی باتوں پر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیتی، جناب ہمیں لے آئے ہیں، آپ ہمیں اس میدان میں بھوکا پیاسا مارنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے یہ کیسی کیسی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ایسے عالم میں بھی پروردگار عالمین کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی، اللہ کی طرف سے انہیں وہاں دو نعمتوں سے نوازا گیا۔ سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے اللہ نے بادلوں کو ان پر سائبان بنا دیا، جہاں جہاں وہ جاتے رکتے بادل ان پر سائبان بن کر ان کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے نواز رہے ہیں۔ انہیں اللہ کی نعمتیں بڑی عمدہ ہواؤں کی صورت میں، بڑی عمدہ سائے کی صورت میں ویران جگہوں پر میسر آ رہی ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے غیب سے من و سلوہ، من اور سلوہ یہ دو الفاظ ہیں۔ من کہتے ہیں میٹھی چیز کو، سلوہ کہتے ہیں نمکین چیز کو۔ اب اس ضمن میں مفسرین نے بے شمار اقوال ہمارے سامنے رکھے، لیکن ہمیں ان کی تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے قرآن کی روح کو سمجھنا ہے، اور اسی روح کی طرف میری کوشش ہے کہ میں آپ کو متوجہ کر سکوں کہ ہمارا یہ دل اللہ کی محبت سے ایسا سرشار ہو کہ ہم اس کے حکم کے سامنے سر نگوں کر دیں، اس کی عظمت کا اقرار کریں، اس کی کبریائی کے راز کو جانیں۔ آپ کو معلوم ہے سال میں ایک مہینہ اللہ نے اس لیے مختص کیا ہے کہ اس کی راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ پیارا نغمہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، کیا رس سے بھرے حلاوت سے معمور کلمات ہیں جو بندے کے دل و دماغ کو اللہ کی محبت سے سرشار کرتے چلے جاتے۔ پورا رمضان کا مہینہ اس کی راتوں میں تراویح ادا کرتے ہوئے جب یہ دل نواز نغمات انسان اپنے دل میں اتارتا ہے، اپنے وجود کو اس سے سرشار کرتا ہے، تو پھر اسے یہ راز جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم کا منتظر تو رہتا ہے۔ اسے یہ تو طلب ہوتی ہے کہ میرے سامنے میرے پیدا کرنے والے کا کوئی حکم آئے اور پھر میں اس پر اپنی جان لٹا دوں، اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ اللہ رب العزت نے اسرائیلیوں کو اس مشکلات والے راستے پر بھی اپنے انعامات سے نوازا اور انہیں من و سلوہ کھانے کے لیے دیا۔ بعض علماء نے کہا کہ من چینی کی طرح ایک میٹھی چیز ہوتی تھی جو ہر آدمی کے سیر ہونے کے لیے 4 کلو کے قریب اتر آتی تھی۔ ہر ایک آدمی اس کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتا، ڈال لیتا، سمیٹ لیتا۔ اور سلوہ بھنے ہوئے پرندے یا پرندوں کی صورت میں ان کے پاس آ جاتے، وہ ان کا شکار کر کے اپنی مرضی کے مطابق انہیں تیار کر لیتے۔
دو نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کے ایمان کو حرارت پارے دیتے ہوئے لذتوں سے معمور کرنے کے لیے عرض کروں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی پیاس مٹانے کی خاطر اونٹ ذبح کر کے وہ اپنے شکم میں جو پانی کا ذخیرہ جمع کرتا تھا وہ نکال کر اس سے پیاس بجھاتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تو ہماری سواری کے جانور کم ہو جائیں گے، مشکلات بڑھ جائیں گی۔ آپ ایسا کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جو بچی کھچی چیزیں ہیں انہیں جمع فرما کر برکت کی دعا دے دیں۔ وہ عمر کس پیارے انداز میں تو امت کو حب رسول کا درس دے رہا ہے۔ اللہ کے عظیم نمائندے، اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل کی کیا شان لوگوں کے سامنے لا رہا ہے۔ اسرائیلیوں پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ان کے لیے من اور سلوہ اتارا جا رہا ہے۔ انزلنا علیکم المن والسلوى، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ان تھوڑی سی چیزوں میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ بہرکیف ہم قرآن پڑھ رہے، کتاب انقلاب کا مطالعہ ہے، جس کے ایک ایک حرف میں اللہ تعالیٰ نے نامعلوم کتنے جہان آباد کر رکھے ہیں، کیا کیا معانی کے سمندر ان میں موجزن ہیں۔ کہنے کو تو یہ آیہ کریمہ اتنا ہی بتا رہی ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لیکن جب ہم ان میں غور کرنے کے لیے بیٹھیں اور ان سے وہ اسباق حاصل کریں جو ہماری زندگیوں کو شادابی عطا کرتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، کامیابیاں لاتے ہیں، تو پھر معانی کے انبار لگ جاتے ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کو اپنے دو انعامات یاد کروائے۔ نمبر ایک، گرمی سے بچنے کے لیے بادلوں کا ابر کا سائبان بن جانا، اور بھوک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلوہ ملنا۔ اب اللہ کے کلیم کی معیت میں جب اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں مل رہی تھیں اور حکم دیا جا رہا تھا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو ہم نے بطور رزق تمہیں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ من طیبات ما رزقناکم، ہمارے لیے اللہ نے زمین پر کیسی کیسی پاکیزہ چیزیں رکھی، ان پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر گندگیوں کی طرف جانا، دودھ جیسی نعمت کو چھوڑ کر شراب کی طرف جانا۔ اللہ نے ہمارے لیے کیسے کیسے حلال اور طیب جانور، کیسی کیسی نعمتیں، ان کو چھوڑ کر حرام کی طرف مائل ہونا۔ فرمایا اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ناشکری اور نافرمانی کے رویے اختیار کیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتنا فرما کر
کہ وما ظلمونا، اسرائیلیوں نے اپنی اس بد عملی سے ہمارا کیا بگاڑا؟ کیا ہماری شان میں وہ کوئی کمی لا سکتے؟ ہم تو انہیں یہ نعمتیں اس لیے عطا کر رہے تھے کہ انہیں میرے کلیم کا حکم ماننے کی بدولت زمین پر آسائشیں ملیں، میرے انعامات سے نوازے جائیں۔ لیکن جب انہوں نے اتنی عظیم نعمتیں پانے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے، مشکلات کو برداشت کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ان کی یہ بد عملی انہی کو مشکلات میں ڈال رہی تھی، انہی کی زندگیاں تلخ کر رہی تھی، انہی کی دنیا و آخرت برباد ہو رہی تھی۔ آخر اے اہل ایمان، ہم ان رازوں کو کب سمجھیں گے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی منمانیاں کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ جب کوئی قوم یا گروہ منمانیوں پر اتر آتا ہے، اللہ کی باتوں کو اہمیت دینے کی بجائے اپنی عقل کو، اپنی رائے کو، اپنی سوجھ بوجھ کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج جو ہمارے لیے رزق تنگ کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے بیماریاں گھیر رہی ہیں، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، وما ظلمونا، یاد رکھو قرآن کس خوبصورت انداز میں تمہیں بتا رہا ہے کہ جب تم اپنی مرضی کی راہ اختیار کرتے ہو، اپنی عقل کو اپنا قبلہ بناتے ہو، اپنی رائے کو اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ کے مقابلے میں بہتر جاننے کی کوشش کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو انعامات سے نوازا، لیکن وہ جس قدر اللہ کی نعمتیں پاتے گئے، ان کے اندر سرکشی اور بڑھتی چلی گئی، وہ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم تو کامل و اکمل ہیں، کائنات بھر کے فرما بردار ہونے سے ہماری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تمام تر مخلوقات کے نافرمان بن جانے سے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم اللہ ہیں، ہم خالق السماوات والارض ہیں، ہم زندگی اور موت دینے والے ہیں، ہم نے چاند سورج اور ستارے بنائے ہیں، ہمارا کیا بگڑے گا؟ میں تو کامل و اکمل، ہر لحاظ سے مکمل، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تو قرآن کریم کا یہ انقلابی پیغام کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اچھے اعمال اسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں اور بدعمالیاں اسی کے لیے مشکلات لاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حکمتوں سے معمور اس کلام میں غور و فکر کرنے اور اس سے وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری اس فانی اور عارضی زندگی کو ہر طرح کی نعمتوں سے معمور کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔